سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أما بعد دیکھیں بھائی ہر ایمان والی کا بہت بڑی خواہش ہے آخرت کے اعتبار سے، چاہے نیک آدمی ہے، چاہے بہت بڑا متقی آدمی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے، چاہے کوئی بیچارہ گناہگار ہے، خواہش سب کے پاس ایک ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ بھئی جو ایک حقیقی چیز ہے جو ہم دن رات دیکھتے ہیں اور ہماری باری بھی ہے، کیوں میں لگے ہم سب اللہ کے پاس جانے کی۔ اس سفر کا نام جو ہے ہر سفر کے جیسا نام ہوتا ہے، بھئی میں انڈیا جا رہا ہوں، پاکستان جا رہا ہوں، فلاں شہر میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں بھئی؟ تو شہر کا نام لیتا نا، فلاں شہر میں جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، کراچی جا رہا ہوں، دہلی جا رہا ہوں، بمبئی جا رہا ہوں۔ اس سفر کا بھی نام اللہ پاک نے دیا ہے، خود اللہ نے بتایا اس سفر کا نام بھی ہے، اور وہ نام ہے موت۔ ہم موت کی ٹرین میں بیٹھے ہیں اس وقت، پہنچنا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے اس پہ تم افسوس بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کبھی سوچا نہیں کہ بھائی میں نے بھی یہ جانا پہنچنا۔ تو اس سفر کی بھی ایک خواہش یہ ہے سب انسانوں میں کہ بھائی موت آئے، تو ایسی موت آئے۔ دعائیں بہت مانگتے ہیں اس کی، ہم بہت ماشاءاللہ عبادت بھی کرتے ہیں، لوگ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی موت آ جائے جسے اللہ پاک نے اپنی زبان میں بیان فرمایا، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہے مومن کی خواہش، ہے نا سب کی، جو مر رہا ہے اس کی بھی خواہش ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے کہ میرے مولا ارجی ربی کا، جب میں مر رہا ہوں، جب میں اصل حال اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، سفر میرا ختم ہو گیا، منزل پہ جا رہا ہوں، ارجی ربی کی، اللہ کی طرف پہنچ رہا ہوں۔ تو فرمایا اس وقت جب تو میرے طرف آ رہا ہو، موت تو یہ آ رہی ہو، تو بھئی ایسا کیسا ہونا چاہیے انسان کو، جو ہماری خواہش بھی یہی ہے، راضیۃ مرضیہ۔ سبحان اللہ، کہ جب میں جا رہا ہوں، موت کے فرشتے اتر رہے ہوں، لوگوں سے غائب ہو رہا ہوں، دنیا کی چیزیں آنکھوں سے جا رہی ہوں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، نفس ڈاؤن ہو چکی ہو، لوگ رونا شروع کر دیں، سن کے پاگل ہو جائے، ٹیکس شروع ہو جائیں کرنا، او اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں کے منہ کھل رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر
کفن کی تیاری ہوں، قبر کی تیاری ہو، یہ سٹوری ہے نا بھائیو. ہاں جناب، پیپر بن رہے ہوں، ہاں جناب، جمل اعلان ہو رہا ہو، کالا بورڈ جو لگا ہوتا ہے اس پہ نام بھی آ رہا ہو، تو اس وقت کیا ہو انسان کی پوزیشن؟ گھبرانے کی جگہ ہی اللہ کا، گھبرانے کی تو بات نہیں. سفر میں پھر آپ بمبے جا رہے ہیں، آپ اطلاع کرتے ہیں اپنے چاچا کو، ماما کو، میں آ رہا ہوں، تو خوش ہوں گے نا. تو ہم کہیں گے یار جی ماما کے پاس جا رہے ہیں، تو ماما آئے گا، پھول کے ہار لے کے آئے گا، بچے بھی آئیں گے، اور آپ کو جیسے جیسے ٹرین نزدیک جائے گی خوشی ہوگی، غم ہوگا؟ خوشی ہوگی نا، مست ہو رہا ہوگا، بھیا وہ آئے گا، فلاں بچہ آئے گا، اس کو پیار کروں گا، اس سے ملوں گا، ایسے دیکھوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میرے پاس ہے تو تجھے خوشی ہونی چاہیے، رونا چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے نا، موت سے ڈرنا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، اور رب تو اللہ اکبر، کوئی رشتہ دار اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اللہ کی محبت کا؟ اور پھر چلو بھی آپ کے رشتہ دار بنا لیں گے، کھانا وانا بنا دیں گے، بریانی بنا دیں گے، چکن بنا دیں گے، کباب بنا لیں گے، مہمان آ رہے ہیں، تو اللہ جب اپنے مہمانوں کے لیے کیا مہمان بناتا ہوگا؟ جی آخر وہ بھی تو کہہ کر میرے مہمان آ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تیرا ایک نقشہ دے رہا ہے قرآن کے اندر. اللہ اکبر، میں پھر لگا خوش ہوا میرا مہمان ہے ارجی ربی کہ میرے پاس آ رہا ہے، لیکن کیسا مہمان ہونا چاہیے وہ اس حالت میرے پاس ہے؟ تو وہ بتایا اللہ پاک، اللہ جی تم مرتے جاؤ کہ وہ جو تو میرے پاس ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہوں. یہ ہے ہماری منزل کہ جب اس حالت میں جائیں گے تو کہتا ہے فادخل جنت، سبحان اللہ، آ جا، ختم بس معاملہ، تو آ گئی میرے پاس، میں تجھے کھانے کھلاتا ہوں، میں تجھے رہائش دکھاتا ہوں، تیری رہائش کون سی ہے، تیرے محل کون سے ہیں، اور وہاں کھڑے ہوں گے ہمارے غلام، اللہ کو لائن باندھے ہزاروں کے حساب سے، تشتری پکڑے ہوئے سونے کی، سلوٹ پڑھ رہے ہوں گے، الحمدللہ ہار پڑھ رہے ہوں گے، ویلکم ویلکم ویلکم، مرحبا مرحبا جنت، ہاں یہ تمہارا محل ہے، یہ تمہاری، اور وہ جیسے جیسے آپ کی سواریاں چل رہی ہوں گی، سبحان اللہ، جو آپ کے محلات ہیں اس میں سے آپ کی ہوریں جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا خاوند کون سا دنیا سے آ رہا ہے، جس کے لیے اتنا انتظار کرتی تھی اتنی دیر سے. مزہ آ رہا ہے؟ یہ ہماری سٹوری اصل، یہ اصل سٹوری اللہ تعالیٰ ہمارے جو بتا رہے ہیں. ہم تو بس اپنے آپ کو ختم کیے ہوئے ہیں، اپنی عزت ہی نہیں ہم رکھی، کچھ بھی عزت ہے ہی نہیں ہمارا. ایمان والے کتنی اونچی چیز ہے، آپ دیکھیں، مرد اور عورت 10 لگے، یہ ہے عزت ہماری. سجی ہوگی جنت الحمدللہ، اور آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ. تو یہ تھی وہ جگہ یار، اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے یار. ہم تو بس کام بن گیا ہمارا، پتہ نہیں اب سے اس کو کوئی پوچھے کہ یار 50 سال تک جو تجھے مشکلات آئی تھی اس چیز کو حاصل کرنے، پتہ اب بھول بال جائے گا آدمی، غصہ ہی ختم، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کبھی کہ میں راتوں کو اٹھتا تھا، یہ میں نے مجاہدہ کیا تھا، یہ مشکل آئی تھی، خیال بھی نہیں ہوگا اس کا، تصور بھی نہیں ہوگا کہ میں نے قربانی دی تھی. یہ خواب بن جاتا ہے. بس یہ آزمائش آدمی کی. دیکھو ہم ایمان والا ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کا میسج ہمیں آ رہا ہے ہی نہیں. اللہ حکیم ڈائریکٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم پہ اعتبار کر لو، یقین کر لو اس بات کو کہ تم نے آنا بھی ہے، آنے کے بعد یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. تو اصل چیز ہے کہ جب آدمی اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اس سے راضی ہے، اور جنت کے دروازے کھل گئے. ہم سب کی خواہش ٹھیک ہے. اب سن تو لیا ہم نے، خوش بھی ہو گئے الحمدللہ، اور مست بھی ہو گئے. کوئی کام ایسا ہے بھائی کہ سننے سے کام پورا ہو جاتا ہو؟ ایمان سے ہوتا ہے، ایمانداری کی بات ہے. کہ آپ کو میں کہوں بھائی بس یہ تیرا مکان بنا دیں گے، تیرا یہ محل ہوگا، یہ تیری دکان ہوگی، یہ تیرا فلاں ہوگا، یہ کدھر ہے؟ کوئی ملے گا آپ کو؟ باہر نکل مل جائے گا. خود سوچیں کیا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کرنا ہے، اس حالت سے ہم نے دنیا میں جانا ہے، پھر سن تو لیا، عمل تو کرو. عمل کرو کہ تو یعنی ہمت تو کرو. اب کوئی آج تک کوئی ریکارڈ ہی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بستر پہ لیٹا ہے اس کو سٹوری سنایا جائے، اب تیرا محل بنے گا، تیری شادی ہوگی، وہ تیرے بچے ہوں گے، تیری بیوی ہوگی. کبھی ہوا ایسے آج تک سننے کے بعد سٹوری مل جائے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ سٹوریاں سنا رہے ہیں.
بتائیں سنا ہے. مجھے بتائیں آپ کتنے آدمی جو ہیں اس آیت کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس شوق کو پورا کرنے کا شوق رکھتے ہیں. سب آپ نے سنا ہے, اب تو سننے کے بعد اب تو یہ ہونا چاہیے کہ یار تو بیکار ہے اگر یہ پوزیشن ہماری نہیں ہوگی, اب دو ہی موتیں ہیں, یا تو یہ حالت ہماری نہ ہو, مر رہے ہوں تو وہی اللہ نے بتائی ہے, اس وقت تمہاری آنکھ بند ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو تمہیں آپ کہتے ہیں میرے جسم کانپتے اللہ پاک نہ ہوگا, جس طرح جان نکالی جائے گی, جس طرح مارا جائے گا, فرشتے چیخ رہا ہوگا, پکار کوئی سن ہی نہیں رہا ہوگا. وہ دیکھ رہے آدمی سن رہے ہیں بچاؤ بچاؤ, بیوی بچے, کون سن رہا ہے؟ کوئی نہیں. لوگ تو تیاری کر رہے ہیں اس کو دفن کرنے کی, پکڑ کے اس کو دھکے دے کے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. مجھے بتائیں, دو راستے ہمارے سامنے ہیں, زندگی موجود ہے. چلو 70 سال کے سے 80 سال کے لوگ ہوں, 90 سال کے ہوں, لیکن اللہ کا سنت الہی یہ ہے کہ جس وقت یہ پیغام پہنچ جائے اور تم تیاری شروع کر دو تو میں تمہیں کامیاب سمجھوں. دیر نہیں ہے, اپنے آپ کو لیٹ مت سمجھو. بس آج ہمیں پتہ چل رہا ہے اس بات کا, اللہ تعالیٰ سمجھ گئے بات کہ ہم تو بڑے فضول ہو زندگی کی, اب تو موت آ رہی ہے ہمیں, تو یہ اس میں تو نہ کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ ہم سے راضی ہو, ہم تو سے راضی ہو. کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ نتھنگ ایٹ آل. وہی جو نمازیں پڑھتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں, یہ رمضان رکھتے ہیں, کہ یہ اس قابل ہیں؟ سوچنے کی بات. اور یہ منزل بھی نہیں ہے. اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرما رہے ہیں, بولے سبحان اللہ. مشکل میں ڈال رہے کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکو گے اس مقام پہ آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے. یہ تو مجھے ہی بتانا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تاکہ تم وہ عمل کر لو. جتنی آسان بات ہے. اب یہ بھی پتہ لگ جائے بھائی کہ عمل بھی اللہ بتا رہے کہ اگر تم یہ عمل کر لو گے, تو اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے قرآن میں کہ سب کچھ تجھے میں عطا کر دوں گا. پتہ ہے کس کس کو یہ عمل پتہ ہے؟ جس کو نہیں پتا ہے اپنے گردن پہ سے ہاتھ ڈال لیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں کیا تیاری کی ہے. کتنی شرم کی بات ہے یار, کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ حال ہے ہمارا. موت آنے والی ہے اور پتہ ہی نہیں کسی کو یار اس کی تیاری, اس کا عمل کون سا ہے. کسی اسٹوڈنٹ کو آپ پتہ ہی نہ ہو کہ کل میرا پیپر کس چیز کا ہے, اس کو کل پتہ نہ ہو کیمسٹری کا ہے, فزکس کا ہے, بایولوجی کا ہے, کس چیز کا میرا کل پیپر ہے, اور وہ جا کے بیٹھ جائے ایگزامینیشن ہال کے اندر. مجھے پتا کتنا بیوقوف اسٹوڈنٹ ہوگا. اسے تجھے پتا تھا, تو بیٹھا منہ دیکھے رہا سب کے, کہتے مجھے پتہ نہیں تھا آج میرا پیپر کس چیز کا ہے. مجھے نہیں پتا آج پیپر کیا ہے. وہ جس کو پیپر ہی نہیں پتا وہ تیاری کیا کرے؟ جس کو عمل ہی نہیں پتا وہ اس طرح جائے گا کیسے؟ چلو آج ہی سے آج ہی سمجھ آ جائے ہمارے بات تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں بھائی بولے الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بھئی چلو اللہ نے کرم فرما دیا, آج کی شام ہمارے لیے بڑی اچھی شام ہو گئی ہے. پہلی مغرب جس میں ٹائم چینج ہوا ہے, پہلے تو شام میں ہوتا تھا نا, تو اس کا تحفہ مل رہا ہے. اور ہیوی ماش رجب کا تحفہ ہے, شعبان آنے والا ہے, رمضان ملنے والا ہے. تو آج سے تیاری ہو جائے کرنے میں, اسی عمل پہ تیاری کرنی. اور پورا رمضان بھی اسی لیے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یاد رکھنا. نماز کے لیے نہیں دے رہے, نمازیں بہت پڑھتے ہیں, قرآن کے لیے بھی نہیں دے رہے, قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, بہت قرآن پڑھتے ہیں. عمروں کے لیے بھی نہیں ہے, حج کے لیے بھی نہیں ہے, اس خاص عمل کے لیے جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. زادت مرضیہ بہت بڑا مقام ہے یہ. اللہ نے وہ لوگ دکھا دی جن کو دنیا میں کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں. وہ لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں تو ہمیں تو یہی کہا جانا کہ موت کے وقت تمہیں خوشخبری ملے گی, لیکن کیا لوگ ہوں گے جن زمین پہ بتا دے کہ اللہ تم سے راضی ہو. رضی اللہ عنہ اصحاب کرام. اور کوئی بیوقوف آدمی پہ کرٹیسائز کرے, ان پہ تنقید کرے, استغفر اللہ, وہ کتنا بڑا بندر ہوگا مجھے بتایا. سوچ سکتا ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں اس سے راضی ہوں, اللہ فرما رہے ہیں, اور وہ کہہ جی کہ انسان بڑے جی تو کچھ بھی نہیں تھے, تو صحابہ کرام تو فلاں صحابیہ پہ صحابہ پہ نقطے کرنے, یعنی عقل سے انسان نہیں سمجھ کہ کس آدمی کی کیا ایمان کیسا. تو ان کا تو اتنا گریٹ مقام تھا کہ سبحان اللہ کہ اللہ نے قرآن زمین پہ چلتے پھرتے کہہ دیا تھا تم سے میں راضی ہوں. ہٹ ابو بکر میں راضی تیرے سے, عمر میں تاج سے,
زبیر میں تیرے سے راضی، طلحہ میں تیرے سے راضی. سبحان اللہ. اس کے باوجود کہ اللہ تو راضی ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی وہ کام کریں کہ الحمدللہ تو ہم سے راضی ہی رہ جائے دنیا سے. ان کی یہ حالات تھے. تو آج عمل ہے جو قرآن میں بتا رہا ہے. دیکھو میں خود نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن آیت ہے، قرآن بتا دیتا ہوں کیا کہتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہ نے صحیح میں بتایا کیا پہلی بات کہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے بتایا ارجی ربی کا، جب موت کے لیے، موت کے وقت اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایسے آنے کے لیے تمہیں جو جس چیز کی کوشش محنت کرو گے اور اس میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں جب یہ مقام ملے گا وہ کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کو مطمئنہ نفس بناؤ. ہمیں تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. اس کا پتہ کچھ پتہ نہیں، پوڑ میں گم ہو گئے ہم دنیا میں ایسے مست ہیں، پتہ نہیں مطمئنہ کیا چیز ہے. پتہ ہے کسی کو نہیں. گجراتی میں بتاؤ، یہ ایسا لفظ نہ گجراتی میں، نہ فارسی میں، نہ انگلش میں، کسی میں نہیں آئے گا. یہ آئے گا تو کس میں آئے گا؟ جنت کا لفظ تو عربی میں ہی آئے گا. اسی کو ڈٹنا پڑے گا ہمیں میرے بھائی. کیا ہے یہ؟ نفس مطمئنہ. نفس یہ ہے اور اتنا بڑا مقام جو جن کو اللہ نے دنیا کے اندر یہ اعزاز دیا تھا کہ تم سے راضی ہو گیا، وہ کس وجہ دیا تھا کہ یہ چیز ان کے پاس تھی کہ ان کے نفس جو تھے وہ کیا تھے؟ نفس مطمئنہ تھے. بڑے سبحان اللہ. ہر صحابی کا نہیں یہ نفس تھا، اس نے یہ حاصل کر لیا تھا. نفس انسان کے اندر خواہش جس کو کہتے ہیں ڈیزائر، یہی ہے سارا مصیبت. یہ سب سے بڑی مصیبت، اس پہ محنت کرنی ہے. 3 نفس ہیں اس کے، 3 کیٹیگریز ہیں اس کی. اس نفس کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 3. ایک کہتے ہیں لفظ لمام، لفظ امارہ، یہ قرآن کی سارا. دوسرا ہوتا ہے لفظ لوامہ، اور تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. سبحان اللہ. یہ 3 ہیں کیٹیگریز، 3 درجے ہیں نفس کے. اس کو سن لیں اور ان سے آپ اور میں اپنا اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پتہ چل جائے گا آرام سے. یہ اللہ نے ایک پیمائش لگا دی، پتہ چل جائے گا کہ ہماری نمازوں کا کیا اثر ہے، قرآن کے کیا اثر ہے، عمروں کا کیا اثر ہے، حجوں کا کیا اثر ہے، تہجد کے کیا اثر ہے. اگر ان کا اثر ہو رہا ہے ان عبادات کا تو یہ پتہ چل جائے گا ہمارے نفس کا ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلا جو چیز نفس امارہ، اس کی کیا خاصیت قرآن نے بتائی کہ یہ نفس ایسا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ نفس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سو نفس امارہ، کہ اس کا کام یہ، اس آدمی کا کام، انسان کو، اس عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت وہ برائیوں کو سوچتا ہے. برائیاں، گناہ، ایک گناہ، دوسرا گناہ، یہ کر لو، فلاں کر لو، گناہوں کی طرف ترغیب دیتا رہے گا. جس انسان کا اندر ڈیزائر ایسی ہو کہ اس کو ہر وقت گناہوں کا خیال جا رہا ہے، چلو یار یہ چیز دیکھ لیں، چلو یار فلاں کام کر لیں، چلو یہ کر لیں. گناہ تو سب سمجھتے ہیں نا، گناہ کی ڈیزائر اندر آ رہی ہے. تنہائی میں ہے تو اور مست ہو گیا گناہ کے اندر، اندر سے اس کی خواہشات بڑھ رہی ہیں کہ کر لو یار، دیکھ لو یار، پڑھ لو یار، خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. گناہ دعوت دے رہا ہے اس کا اندر گناہوں کا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس امارہ کے اندر گرفتار ہوتا ہے وہ شخص. اور سب سے بری حالت ہے، اللہ معاف کرے، اس حالت میں انسان کو موت ہے. دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے، حرام کا پتہ نہیں ہوتا، کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی اس کو. دنیا کے اندر مست ہوتا ہے، بس مال، اولاد، بیوی، بچے، یہ سب گناہ کے کام ہو جاتے ہیں اس سے. ہر وقت اسی یہی دعوت اندر چلتی رہتی ہے. ہر وہ چیز اس کو اللہ نے منع کیا اس کی طرف دیکھے گا. نماز بھی پڑھ کے آئے گا پھر وہی کام کرے گا، حج کر کے آ رہا ہے پھر بھی وہی کام کرے گا، تبلیغ سے آ رہا ہے تب بھی پھر وہ اس نے کام کرنا ہے. کام برائی اس کی رکتی نہیں. ایسے انسان کو نفس کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نفس اللہ معاف فرمائے. پر بڑی جگہ انسان پہچان سکتا ہے کہ میرا نفس کیا ہے. اب یہاں ذکر سے تھوڑی فائدہ ہوگا. فائدہ کس سے ہوگا؟ اس سے ہوگا، اس سے ہوگا. اگر آپ کو یہ ہو گیا محمد صلی اللہ الحمد للہ. اب یہ تو نہیں جو ہر ذکر کر رہا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، نہیں.
وہ ذاکر جنت میں جائے گا جو اس سے جان چھڑا لے گا. بولے سبحان اللہ. ہاں وہ جائے گا. وہ نمازی جنت میں جائے گا جو اس سے جان چھڑا لے گا. مانا کوئی نہیں جائے گا اسے کچھ کر لے. اچھا جب اس پہ یہ صحیح ہوتا ہے تھوڑا, آپ نے محنت شروع کی, ذکر کیا, جو طریقہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ, اس کا طریقہ بتائیں گے کیسے چینج کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ نفس جب چینج ہو گئے پھر دوسرے کیٹیگری میں آتا ہے وہ نفس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ. یہ قرآن بتا رہا ہے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ تھوڑا عروج پہ آ جاتا ہے, ریکٹیفائڈ ہو جاتا ہے. اس میں اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ملامت آ جاتی ہے. اس میں ملامت, ریگریشنس. کیا گناہ کیا یا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بولے سبحان اللہ. کوئی حرکت کر گیا یا بہت بڑی حرکت ہو گئی یا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نماز چھوٹ گئی یا بہت ستی ہوئی تو نماز مجھ سے چھوٹنی چاہیے تھی. کوئی حرام کاری کر لی, جو گناہ کر لیا. پہلے تو کچھ نہیں تھا نا, کچھ فکر نہیں تھی, پہلے تو کرے جاتے. اب کیا آ گیا کہ اس میں اب ریگریشن آ گئی تھوڑی, نہیں یا مجھے نیک ہونا چاہیے, یا مجھے نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر کیا کہ اس نے توبہ کر لی. ٹھیک ہے, توبہ کی تھوڑی دیر چلا, پھر گناہ اس نے شروع کر دیا. سبحان اللہ. پھر گناہ شروع کیا تو پھر جناب پھر اس کو پچھتانا شروع ہو گیا. جو اس حالت کے اندر ہے آدمی, نفس لوامہ میں تو نہیں ہے, نفس امارہ میں نہیں ہے, بلکہ کس میں پہنچ گیا؟ نفس لوامہ میں آ گیا. بولے سبحان اللہ. اب کیٹیگری بڑھ گئی اس کی کہ اب اس میں ریگریشن آ گیا ہے, تو وہ کر لیتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے, تو وہ کر لیتا ہے, لیکن کام تو بنا نہیں. ابھی موت کا وقت صحیح نہیں ہے اس کا. دنیا کی طرف بھی جا رہا ہے کہ پھر پیچھے آ رہا ہے کہ نہیں یار آج سے بس میں نے یہ کرنا ہے, بس میں یہ کام چھوڑ دوں گا, نہیں یار میں یہ بھی کہتا جا رہا ہے. تھوڑے دن کرتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے. پھر 5 دن زور لگاتا ہے, نہیں یار بس میں نے ذکر پکے کرنے ہیں, میں جایا کروں گا یار, اچھی محفل میں بیٹھوں گا. یہ 2 دن یا نہیں یار میں تبلیغ میں جاؤں گا, چلہ لگاؤں گا, سیر روزہ لگاؤں گا. بس ایک چلہ لگایا, سیر روزہ لگایا, پھر غائب ہو گئے. ہوتا ہی نہیں. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس سے پناہ مانگیں اس چیز سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ ساتھ میں جائے گا جہنم. اب اس پہ محنت کی اس نے, نفس امارہ سے آیا, وہ محنت جاری ہے اس کی اللہ کے فضل سے. اس پہ بھی آ گیا, اس پہ بھی جاری رکھی محنت اس نے, ہمت نہیں ہاری الحمدللہ. تو پھر جا کے جناب وہ کیا بنتا ہے؟ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. سمجھ گئے مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ بنتا ہے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ تو گولڈن نفس ہو جاتا ہے انسان کا, گولڈن, سبحان اللہ, چمکدار, روشن, جنتی. جنتی انسان ہوتا ہے, بالکل جنتی ہوتا ہے الحمدللہ, چلتا پھرتا جنتی. اس نفس والا, اس کی کیا نشانی ہے دوستو؟ اللہ کرے ہم سب کی وہی نشانی ہو. اس کی نشانی دوستو یہ ہے سبحان اللہ کہ خالی نمازی نہیں ہوتا, خالی حاجی صاحب نہیں ہے, خالی ذاکری نہیں ہے, خالی تبلیغی نہیں ہے, خالی کی تلاوت قرآن ہی نہیں پڑھتے, بلکہ اس میں صفت کیا پیدا ہو جاتی ہے سبحان اللہ کہ ان عبادات کے ساتھ اس کا جو نفس ہے, ڈیزائرز ہے, جو اندر ہے, اس میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ کہ اب اس میں ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو گناہ ہے وہ اس کو پخانے اور پیشاب سے بھی زیادہ برے لگنے لگتے ہیں. اس کی طبیعت بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ نیچر بن جاتی ہے. جیسے ہمارے کھانے کی نیچر ہے نا, مثال کے طور پر اچھی چیز آئے گی تو ہم کھائیں گے نا, اچھی خوشبو آئے گی تو ہم سونگیں گے نا, اچھی بات ہوگی تو ہم خوش ہوں گے نا. یہ نیچر ہے نا آدمی کی. ظاہر کبھی آپ باہر نکلیں تو استغفر اللہ کہ کسی کتے کا کسی کا پخانہ آپ کے راستے میں پڑا ہے, طبیعت تو خراب ہوگی نہیں ہوگی. یا چوہا کوئی مرا پڑا ہے تو کھانے میں خراب, کھانے نہیں کھایا جائے گا انسان سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعت, نیچر انسان کی. جیسے ہمیں برائی سے, میرے حضرت فرماتے تھے کہ جیسے پیشانے سے, پیشاب سے انسان کی برائی ہو جاتی ہے, نفرت ہو جاتی ہے, تو یہ نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے تو وہ جو گناہ ہے, چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا تو اتنا اس کو طبیعت گندی ہو جائے گی, مقدر ہو جائے گی کہ بس پوچھو نا, اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. کہتا نہیں یار یہ تو کیا ہو گیا, الٹی آنے لگتی ہے اس کو. الٹی سمجھتے ہیں, وامٹنگ آنے لگتی ہے. واللہ جھوٹ بول دیا بس لا حول ولا قوت, کیا اس طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی. کوئی بھی چھوٹا سا اس سے گناہ ہو گیا, زبان سے نکل گیا, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو پہلی نشانی یہ کہ گناہ اس کی نیچر بن جاتی ہے, بچنا گناہ سے نفرت اس کی کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت بن جاتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ گناہ سمجھ کے اس سے نفرت کر رہے ہیں یا اس کو چھوڑ, نہیں, بلکہ کیا نیچر میں اس کی یہ بن جاتا ہے. لوگ مجبور بھی کریں, نہیں یار کھا لے,
سود تھوڑی یار بڑا کام ہو جائے گا اس سے، تو پھر بعد میں دے دینا، فلاں کر دینا، یہ کر لو. اب وہ آدمی کہہ رہا خدا کے واسطے میں تو بھائی بھوکا مر جاؤں، میں نے سود نہیں لیتا. اور یار سب چلتا ہے. یہ وہی آدمی جو پہلے سود خود لوگوں کو دیتا تھا، ترغیب دیتا تھا، اب وہ کیا ہے اس کو نام نہیں سننا پسند کرتا کہ استغفر اللہ، اللہ میں تو بھائی یہ بنتی ہے نفس. ایک تو یہ اس کی ہے، اور دوسری اس کی طبیعت کیسی بنتی ہے؟ اللہ ہوگا. اس کی طبیعت خود بخود ایسی ہو جاتی ہے کہ ہر کام جو بھی ہوگا کرنے کا وہ شریعت کے مطابق کرے گا. بولے سبحان اللہ. اٹھائے گا نہیں، کہتے شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے نہیں دے رہی. بولے سبحان اللہ. کہ یار چلو بھائی اب یہ ہے بڑا کاروبار چلنے والا ہے اپنا، یہ ہے جی فلاں جب رشتہ ہے جناب وہ کرنا ہے، یہ ہے اس طرح دنیا میں کاروبار ہے نا ہمارے سارے. تو ہم تو چلو آنکھ مار کے چلو یار کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی یار، اور چلو یار کی فرق پڑنا، چلو کر لیتے ہیں. یہ ہے نا ہمارا اسٹائل بھائیو. چلو یار بڑا اچھا سودا ہو رہا ہے، چلو مار لیتے ہیں، کیا ہے چلو یار کون دیکھ رہا ہے بعد میں یار دیکھی جائے گی، توبہ کر لیں، کرو یار کوئی نہیں. بچہ جی بچہ اس نے کیا داڑھی رکھنی ہے، جوان ہے ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں پوری طبیعت میں ہے ہی چیز ہے. اور جب انسان نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے سبحان اللہ، وہ اپنے گھر کے اندر کسی غیر نمازی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. وہ برداشت نہیں کر سکتا، کہتا ہے یار یہ رہے گا یا محروم میں جھگڑا کوئی نہیں بھائی، لیکن یہ طبیعت نہیں بن رہی اس کے ساتھ، میں کیسے اس کے ساتھ بیٹھوں بھائی، میں اس کے ساتھ کھانا کیسے کھاؤں. اس کی بیوی کا ہم نے سنے کس سے کہ بزرگ جو تھے کبھی بھی ایسی عورت کا کھانا نہیں کھاتے تھے جو باوضو یا بے نمازی ہو. ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ کہتے نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، اللہ دکھاتے. ذکر رحمت شیخ ذکر کے واقعات بہت سے، وہ نہیں کہتے نہیں تھے، کہتے نہیں بھائی کچھ دل نہیں کرا ہمارا کھانے کو، اس کھانے کو چھوڑ دیتے تھے. کیونکہ وہ کھانا جس عورت نے پکایا تھا وہ بے نمازی تھی، بشیرت بھی نہیں چلتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، اس میں شعور نہیں تھا. نہیں جی نہیں اب یہ تم برا کر کے آئیے جناب، تو اس نے بڑی نیک عورت ہے جی، تو جگ کے جگ پانی کی پی گئی تھی آب زمزم کی، وہ تو خیر جدے کا پانی ہے آج کل، یہ بوتلیں ساری تو وہ جناب جی فلاں کھا گئے تو اتنے اجوا کھجور کھا کے آئیے، اس کے تو ہاتھ کی روٹی کھا کے دیکھیں. اللہ والے سمجھتے تھے کہ انسان کے اندر نور تو ایمان کا اسی وقت ہے جب شریعت کے مطابق زندگی ہو انسان کی. خالی چہرے بنانے سے ہو، امامے پہننے سے اور سفید لباس ہو، یہ اونچے جھگڑے تو بہت پھر رہے ہیں ایسے. ہاں نور لائن تھا، نور ایسا نور ہوتا ہے کہ آپ کو جھلکتے ہیں نور، اتم نور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی نور چلے گا روز قیامت میں، یہی ایمان کا نور سامنے آئے گا. ربنا اطمئننا نورنا فاغفر لنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن کہ اللہ آج مکمل کر دے اس میرے ایمان کے نور کو جو میں نے وہاں کمایا تھا. دیکھو بھائی کتنا اچھا پروگرام اللہ پاک دے رہے ہیں، آنکھیں کھول لیں ہم. سامنے جنازہ پڑا ہو تو پھر یہ سوچا کریں کہ یار کیا یہ اس آیت کے مطابق جا رہا ہے بھائی میرا یا نہیں جا رہا. ایمان سے سوچا کریں کہ کل میری بہن یہ گئی ہے، جو میرا بھائی جو میرے گیا ہے، یہ میرا بیچارہ گیا ہے، کوئی مسلمان جا رہا ہے. وہاں یہ کھڑے کو سوچنے والی باتیں ہیں. ابو بکر صدیق سوچتے تھے، اصل عثمان سوچتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جا کے باتیں سوچتے تھے. ہم تو کہتے ہیں فٹافٹ دفناؤ اس کو، چھٹی کرو اس کی، سیٹنگ کر لو، مولا حالا وہ بناؤ، بس زردے پلاؤ بناؤ، لوگوں کو کھلاؤ، ختم شریف یہ جی لوگوں کو جمع کرو تو یہ کرو تو فلاں کرو. اس پہ بڑے شوق ہیں. مر جائے تو دیکھو کہاں تک ختم چلتے ہیں، پاکستان میں اس کی جگہ ختم ہو رہے ہیں. یہ تو کام ہم سے کرا لیا. دنیا دیکھنے والے کام بہت ہیں ہمارے پاس، بہت ہے. اور ایسا لباس جو شخص پہنتا ہے جس کا نفس مطمئن ہے، حقیقت یہ اس کے اماموں میں جو ہے ریا ہوتی ہے، زیب نہیں دیتا اس کو ایسے انسانوں کو کہ یہ کرتا پہنے یا سفید لباس پہنے، سفید امامہ پہنے، سفید دھوتی پہنے. وہ بہت بڑا فراڈ کر رہا ہے، ایکچولی ریا ہے وہ ساری. یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لباس آپ پہن رہے ہیں، اتنا اونچی چیز پہنے، تو اس مقام پر آپ ہیں یا ریا؟ کیونکہ اس مقام سے نیچے کر کے جو بات کرتا ہے وہ یقیناً دنیا کے لیے کر رہا ہے. دنیا جی بڑے سنت میں عمل کرنے والے ہیں جی، کیا پوچھتے ہو. ایک مجھے بات ہے، اس نے وہ بس چادر اوڑھ لی کالی سی بیچارے نے، تو بس آیا ہوں پہنچی میں عمرہ کرنے کا، سارے میرے دیکھتے ہیں یہ سنت پہ عمل کر رہا ہے مدینے میں. جو دیکھو جواب کہاں سے ہیں؟ ماشاء اللہ بڑے سنت پہ عمل کر رہے ہیں. وہ ایک چادر اس نے اڑی تھی، اس نے پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا اپنے آپ. تو جس کے دل میں یہ خیال آ جائے
ان چیزوں، کیونکہ بہت گریٹ چیز ہے یہ، عام ہو گئی یہاں پر، حقیقت میں یہ ایک علاج ہے بہت بڑا اس کا، اور یہ ظاہر ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنا ہم محاسبہ کریں ان چیزوں کا. دھوتیاں گڑنے سے کچھ نہیں تھا بھائی دھوتیاں پہن لی یہ پہن لی، نہیں، اس چیز کا خیال کر کے اہل ہیں آپ اس چیز کی، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنے کہ لوگ کیا ہمیں اچھا سمجھیں، ہم وہ سمجھیں؟ کیا آپ کا کریکٹر ہے، آپ کا اخلاق ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ ایسا تو نہیں کل کھڑا ہو گیا آدمی اس پہ طنز کرے کہ اس شخص کو دیکھو یار شکل صورت دیکھو، اس نے میرے اتنے پیسے دینے، اس نے اتنا مال دینا ہے، میں یہ سب کچھ لے گیا، میں نے کل اس کو لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے پھرتے، میں اس کو فلاں یہ کام کرتے دیکھا، یہ تو شخص وہ نماز ہی کبھی نہیں پڑھتا. برا نہ ماننا میرے بھائی، یہ حقیقت بات ہے، یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا، اس مقام پر لائیں اپنے آپ کو، کریکٹر کے اوپر کریں، یاد رکھیں. ورنہ کیا ہے یہ خالص ریا کر رہا ہے انسان، خالص ریا میں ڈوبا ہوا ہے. اپنے آپ کو اندر سے کنٹرول کریں. اب 3 نفس دیے، تینوں کو دیکھا کریں میں کدھر ہوں، کدھر کھڑا ہوں. سمجھے میری بات؟ جو سمجھ رہے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بہترین بات ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں تیار کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم جہنم میں جائیں. اعلیٰ عبادات ہیں یہ، نبی کریم سنت پہ عمل کرنا، ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. لیکن لیکن ایک ایسے ریاکار کا عمل کرنا 100 جہنم میں جانے کے برابر ہو جائے گا. 2 چیزیں، ایک ریاکاری سے آپ عمل کر رہے ہیں اور ایک سنت کو آپ سنت سمت کے زندہ کر رہے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کریکٹر آپ کا یہ، اور شکلیں آپ نے بنائی اس قسم کی، اور لباس پہنے، جیسے آج کے بہت عاشقان رسول نہیں نظر آتے. آپ ابھی باہر آئے گی 12 ربیع جو عاشقان نظر آتے ہیں، عاشقان جلوس، یہ سب کچھ کیسے بننا ہے؟ کیا یہ ریا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے گی، یہ تو پانی کی طرح اڑ جائے گی، ہمارے حج بھی اڑ جائیں گے. عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ایک فرض ہے حج، ایک وہ اللہ قبول کر لے. یاد رکھیں، یقیناً بہت بڑی عبادات ہیں، یقیناً الحمدللہ کوئی شک نہیں. اللہ بار بار ہمیں عمرے بھیجے، بار بار ہمیں حج پہ بھیجے، لیکن اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کریں. اپنے نفس، جو اللہ نے بتایا نفس المارہ سے نکلے، نفس لوامہ کو چھوڑیں، نفس مطمئنہ کو سینے سے لگائیں. ایک ایک قدم پہ اپنے آپ کو جانچ. یہ بہت بڑی بات ہے زندگی. ایسے نہیں ہے بس نماز پڑھ لی بس ہم فارغ ہو گئے، ہم عمر کے لیے بخشے گئے، فلاں ہو گئے. یہ ان چیزوں سے کام نہیں چلتا ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں بھائیو، مرتے دم تک قرآن کا حکم ہے کہ مرتے دم تک اپنے آپ کو چیک کرتے رہو، تب تک موت نہ آ جائے. ذاتک الیقین قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے خبردار. سب رب حمد، اللہ کو یاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ. سبحان اللہ، یہ علاج ہے. ہم تو 4 دن ذکر کرتے تو خلاف نہ سوچنے کر دیتے، بلندی سوچنے اچھے سے رتبے 2 دن کر لیں تو تہجد تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سا بڑا بزرگ سمجھ لگتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہے لفظ مطمئن. تو ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے، اب سننا نہیں ہے صرف. آج سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ میں کون سے نفس پہ کھڑا ہوں. سیدھی بات ہے. اس شیشے کے سامنے کھڑے ہوں کہ پھر ہے کہ یار یہ تو میں، میرا نفس یہی کہتا ہے یار یہ کر لے، اس عورت کے پاس چلا جائے، یہ پکچر دیکھ لے، یہ کر لے، یہ اندر سے یہ شیطانی چل رہی ہے یار، مال کا مال ہے، یہ کر لے، دھوکہ دے دے، اس کا مال کھا جا، اس کا کر جا، اس کی دبا دا. کہتے یہ تو شکل گدھے والی ہے شیشے کے اندر، تو انسان ہی نہیں ہے. چینج کر اپنے آپ، تھپڑ مارے منہ پہ اپنے، کس طرح مارنا ہے تو نے، تبدیل کر اپنے آپ. بس پھر اس کے بعد طریقہ میں بتاؤں گا کیا ہے اس کا. قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا. قرآن ہی پڑھا نا بھائی آپ کے سامنے، اسی میں ہے آیت میں. لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہیں، بزرگوں سیکھے تب سمجھتی ہے ساری چیزیں. بہت بڑی تفسیر میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو اللہ والے سے میں نے سنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ والوں سے یہ تفسیریں سنتے ہیں ایسی، کیسا انہوں نے نکھار کے دی ہے بات. آپ یہ دیکھیں، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ. اس کے سینے سے لگایا کہ نہیں، یہ باتیں بڑی قیمتی چیزیں. تو پہلی چیز یہ سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری خواہش یہ ہونی چاہیے، اور خواہش ساتھ اس کے بعد یہ تیاری ہونی چاہیے، اور تیاری میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھیا؟ تو سب سے والا کامیاب کون سا؟ نفس مطمئنہ والا کامیاب ہوگا. ہم بےغار ہیں جب تک نفس مطمئن نہ لے رہے. اب ہم امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئن میں کیسے آئیں؟ یہ ہے نا، اس کی تیاری کیسے ہو؟
اب قرآن بتا رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا پیاری بات کہی ہے اللہ والوں نے، بزرگوں نے، مفسرین کیسی بات کہی. کہتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا کس طریقے سے. پہلے تو سارا پروگرام دے دیا نا، اور یہ نہیں کہ اس کے بعد کہ جنت میں چلے جاؤ. کہتے ہیں نہیں، اس پروگرام کو تیاری پہلے بتائی کہ تیاری کیسے کرو گے تب وہ جا کے تمہیں جنت ملے گی. وہ تیاری کیا بتائی؟ فادخلی فی عبادی، کہ یہ سارے نفس کو تبدیل کرنے کی جو تیاری کرنی پڑے گی تجھے کیسے کرے گی؟ فادخلی فی عبادی، کہ تو کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جو نفس میں مطمئنہ والا ہے. فرصت قائم ہے جی، پاکستان جانا پڑتا ہے، جو تو انڈیا جانا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہمیں دوسرے کونے بھی جانا پڑے الحمدللہ کہ اللہ والے کی جوتی اٹھانے کے لیے، تو تب بھی سودا بہت سستا ہے. اور یہ میں نے خود کر کے دیکھا. میں اس ملک سے 3-4 ہزار میل دور جاتا تھا صرف اس نفس کو تبدیل کرنے کے لیے. وہ نہیں ہوا، میں تو آپ سے بہت گندا ہوں، آپ کی جوتیوں کو خاک ہوں، لیکن کوشش کی تھی میں نے کہ بھائی میں بھی اپنے نفس کو ختم کروں. لیکن فلاں جگہ پہ ایک بزرگ بیٹھا ہے، اس جگہ وہ صحیح بزرگ ہے جو نفس کو تبدیل کر دیتا ہے. مجھ جیسا انسان دکان چھوڑتا تھا، گھر چھوڑتا تھا، بچوں کو چھوڑتا تھا، سفر اختیار کرتا تھا، ادھار کبھی نہیں لیتا، اللہ دیتا تھا مجھے پیسے، ٹکٹ کٹاتا تھا، اور یہاں سے سفر میرا اس لیے ہوتا تھا. بولے سبحان اللہ. اللہ کا حکم تھا کہ نہیں مل سکتا یہ، نہ مسجد میں ملے گا، کسی جگہ نہیں ملے گا. فادخلی فی عبادی، قرآن نے کہا کہ تجھے یہ چیز حاصل کرنے کے لیے تجھے یقیناً کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اور اللہ والا وہ ہوگا جو نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا. واقعی میں نے آنکھوں سے دیکھا. میں اپنے حضرت کی ساری رات آپ سے باتیں کر سکتا ہوں. میں اس مصلی پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس شخص کے بارے میں کہ ساری زندگی میں اس کے ساتھ رہا ہوں، مکے میں، مدینے میں. بہت خدا کی قسم، میں نے اس شخص جیسا نفس میں نے نہیں دیکھا، قسم کھا کے. میں نے اتنی ساری زندگی گزاری، میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب کی زبان سے میں کہتے نہیں سنا. کیا انسان تھا یہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اور جو انسان اس کے سامنے آیا، بڑے سے بڑا گناہگار بھی انسان آیا، اللہ کی فضل سے بس بیٹھا ہے. نہ تقریر کرتے تھے، نہ کوئی واز کرتے تھے، نہ کوئی مسئلہ بتاتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے. حالانکہ بڑا عالم، کتنے بڑا عالم تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے. حضرت رشید گنگوئی کے ساتھ ان کی مطلب صحبت تھی. حضرت شیخ الحدیث اور وہ ساتھ ہم درس تھے، ساتھ پڑھا انہوں نے شیخ الحدیث سہارنپور میں. میں اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ان سے پوچھا سر اس مسئلہ کیا، کہتے ہیں میں تو جاہل ہوں، عالم سے پوچھے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسا عاجز انسان دیکھا ہی نہیں. یار کہیں تو شو مارتا ہے آدمی، کبھی تو شو مارتا ہی ہے انسان، کسی بات میں کرتا ہے. تو یہ کون تھے؟ نفس مطمئنہ والے. تو جو کوئی گناہ سے گناہ گران لوامہ والا جاتا تھا، امارہ والا جاتا تھا، الحمدللہ نیت صحیح ہو تو نفس مطمئنہ لے کے نکلتا تھا. محنت تو کرنی پڑتی ہے. اب ہم تو کہتے ہیں بس مسجد میں بیٹھ جائیں، الفلاح میں بس یہ ذکر ہوتا رہے، بس وہ بھی ثواب کمائیں، یہ کمائیں. یہ کوئی زندگی ہے یار، کیوں پاگل بنے ہو؟ اتنی سستی ہوتی جنت. جو بلال تھے نا، کبھی آگوں میں نہ جاتے، سینوں کے بعد پتھر نہ لیتے، ریتوں پہ اپنے جسم کے داغ نہ دکھاتے، ہر حباب پھانسیوں پہ نہ چڑھتے، اپنے جسموں کے ٹکڑے نہ کراتے. بشن صحابی سے جن کے سارے جسم کے ٹکڑے ہو گئے حد پر، اور خواہش کیا ہو رہی ہے کہ سب خواہش یہ ہے کہ جا کے نبی محمد اطلاع دے دیں کہ آپ کا ایک عاشق جو اس حال کے اندر ہے، اور کچھ نہیں، بس کہنا میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرما دینا. اور کیا دعا کی اللہ کے نبی نے اس کی. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، تو ان کی نمازیں ایسی تھی ختم، بس وہ بھی بیٹھ جاتے کہ مسجد میں نہیں. یہ بتا کے گئے کہ دوستو یہ آنے والی زندگی جو ہے جس کے بارے میں ہم نے جانا ہے، ارجع ربی کا یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ کی طرف جانے کا. کہ اتنا اونچا پیغام ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا. موت بہت بڑی چیز ہے. موت، آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، دھنس جاتی ہیں آنکھیں، گال اندر چلے جاتے ہیں، پگلی پہ پنڈی چڑھ جاتی ہے، جس طرح قرآن کے اندر ساکھ جس کو کہے، پنڈی پہ پنڈی کھنچ جاتی ہے انسان کی، سب نکل جاتے ہیں نخرے انسان کے. یہ موت ہے. کہ اتنا خوش قسم انسان ہوگا سبحان اللہ جس نے زندگی بھر اس عورت مرد نے نفس مطمئنہ کی کوشش کی ہوگی. نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کے جو محور مرکز
سینٹر پوائنٹ کیا ہوگا کہ ہر زندگی کی چیز کس شریعت کے مطابق ہو. کاروبار، بیوی، بچے سب دیکھے گا کس نے کہا کہ شریعت کتنا اس کو اجازت دیتی ہے یہ کام کرتا ہے. گھر میں بے نمازی ہوگا، گھر میں فراد ہو، گھر میں بے پردگی ہوگی، وہ اس گھر کے اندر اس کے لیے دل نہیں لگے گا، اس کو الٹی آئیں گی یار تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ پھر ایسے لوگ جو راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے کرم کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے گھروں کو بھی صحیح فرما دیتے ہیں. لیکن وہ ہمارے تھوڑے سے امتحان آتے ہیں، ہم پھر انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں. چلو یار کی کریے ہم تو اب 80 تو پڑھ دینا نماز، پتر نہیں پڑھتا تو کیا فرق پڑتا ہے یار، پڑھ لے گا یار، چلو 80 تو پڑھنے پہ ہے نا. خبردار یہ طبیعت نہیں ہے تو وہ بالکل نفس امارہ ہے. ابھی تک میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں دوستوں؟ نہیں آ رہی؟ جس کو آ رہی سبحان اللہ کرے. تو آج سے تیاری ہے. پھر یہ سب مطمئنہ والے بیٹھے ہیں، تیاری ہے. اپنا ڈھانچہ دیکھیں، اور پھر کہاں سے ملے گی مطمئنہ؟ کیسے ملنی ہے؟ کون سی عبادت اس کے لیے؟ مجھے بولے کون سی ہے؟ اللہ والی کی صحبت. فدخلی عبادی کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وادخلی جنتی. سبحان اللہ. اس نے تجھے سرٹیفکیٹ دیا نا مطمئنہ نفس کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. خدا کی قسم اللہ والے دیتے ہیں کہ جب وہ شخص کی زبان سے نکل گیا کس کا نفس مطمئن ہے، اس نے سرٹیفکیٹ اس نے نہیں دیا بلکہ رب نے دے دیا تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ. ڈھونڈو، ملتے ہیں اللہ والے ایسے. نظر ہو تو اللہ تعالیٰ وہیں پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم قدر نہیں کرتے. ہم نے قدر ہی نہیں کسی چیز کی، اپنے اکڑے میں بیٹھے ہیں بس. ہم تو جی دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا. اللہ والوں کی قدر کرو، ان سے وہ چیزیں حاصل کرو جو کرنے کی. بکواس فضول حرکات مت کرو، بندر مت بنو. خام لباسوں میں کچھ نہیں رکھا. میں آپ کو بتا ان چیزوں میں کچھ نہیں. اس سے مطمئنہ اپنے نفس کو بناؤ، ریسٹ لیس ہو جاؤ، آرام نہ ہے زندگی کے اندر جب تک ہم اس منزل کو حاصل نہ کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ. سب سے بڑا مریض تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نفس مطمئن عطا فرمائے. جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں ایسی جا رہے ہوں، راضیت مرضیہ نعرے پڑھ رہے ہوں فرشتوں کے، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تب تو مزہ ہے. ارج ربی کرا دے معاف. سمجھ آ گئی بھائی؟ کتنی دفعہ آپ نے آیت پڑھی ہوگی، ماشاء اللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں. سمجھ مفہوم آج ہی آیا ہے کہ اس طرح ہمیں جانا چاہیے. اسی زندگی اس لیے امام باندھتے ہیں، اس لیے ہم داڑھی پہنتے ہیں. سنت پہ عمل ضرور کریں، لیکن نفس کو ذرا ٹٹول کے کہ ریا نہ بن رہی ہو. اچھا ریا نہ بنے، کوئی ملاسا نہ ہو. حج کرو، زکات کرو، تہجد پڑھو، الحمدللہ جو چاہے کرو، اللہ نے دیے نفل پڑھو، لیکن نفسوں کو دیکھو کہ اس نفس کے ساتھ ہی آپ عبادت کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز اندر اپنے آپ کو دیکھا دیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.